بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ میں اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، اور اس کے ساتھ ہم عقیدہ ختم نبوت بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکچر نمبر 4 سے قبل لیکچر نمبر 3 میں ہم نے عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھا، رسول اور نبی کا فرق، رسول اور نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات بھی ہم نے تفصیلی پڑھی۔ آج کا موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اور عقیدہ ختم نبوت میں سے شارٹ کویسچن بھی پوچھے جاتے ہیں، لانگ کویسچن بھی بارہا امتحان میں یہ دونوں آ چکے ہیں، اور اس میں ایم سی کیوز بھی پوچھے جاتے ہیں، جو میں پڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ کو نشاندہی کرتا چلا جاؤں گا کہ کون سا ایم سی کیوز یا کون سا شارٹ کویسچن پیپر میں آ چکا ہے۔ تو اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اقوام کو دنیا میں پیدا کیا، ان سب اقوام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ڈر سنانے والا ضرور بھیجا۔ وہ نبی کی صورت میں تھا یا رسول کی صورت میں تھا، بہرحال ہر خطے، ہر قوم، ہر ملت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ڈر سنانے والا رسول یا نبی مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم کی دوسری آیت میں جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور ہر امت میں ڈر سنانے والا گزر چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت اور نبوت ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس قوم کے لیے نبی یا رسول کو بھیجا جاتا تھا، وہ نبی یا رسول اس قوم یا اس خطے کے لیے ہی رسول اور نبی ہوتا تھا، کسی اور خطے کے افراد کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا اس کے فرائض میں شامل نہیں تھا۔ یعنی پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت اور نبوت مخصوص اور محدود تھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت محدود نہیں ہے۔ یہی سب سے پہلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت ہے، جسے ہم رسالت عامہ یا عمومیت کہتے ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن کریم میں سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ کہیں کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت مخصوص طبقے کے لیے یا مخصوص خطے کے لیے نہیں تھی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت سب لوگوں کے لیے تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں۔ اس ضمن میں مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر نبی مخصوص طور پر اپنی ہی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن میں تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دوسری خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ قرآن کریم میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، غلاموں کے لیے، قیدیوں کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ طائف کا وہ واقعہ اگر ذہن میں لائیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے
اور ایک فرشتہ حاضر ہوا جو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس بستی کو نیست و نابود کر دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ہاں ان کی آنے والی نسلیں ہوں گی جو مجھے جان جائیں گی۔ کفار مکہ کے مظالم سے جب صحابہ کرام تنگ آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار کے لیے بددعا فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بددعا دینے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ تیسری خصوصیت ہے کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے وہ دین ہر لحاظ سے مکمل اور کامل ہے، یعنی سلسلہ نبوت کا اور رسالت کا جو چلتا رہا۔ اب ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کی وجوہات تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نئے نبی کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو۔ تو جب ترمیم اور اضافے کی ضرورت محسوس ہوتی رہی، انبیاء آتے رہے، اب ترمیم اور اضافے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اس ضمن میں قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو یہ خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے وہ دین بھی کامل و اکمل اور مکمل ہے۔ چوتھی خصوصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی قرآن کریم، وہ محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن کریم سے قبل جو الہامی یا آسمانی کتابیں نازل ہوئیں جس میں تورات، زبور یا انجیل ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کتب میں تحریف ہوئی۔ تحریف کا لغوی معنی ہے بدل دینا یا تبدیل کر دینا، اور تحریف کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تحریف لفظی اور ایک کو کہتے ہیں تحریف معنوی۔ تحریف لفظی سے مراد وہ تبدیلی ہے کہ جو الفاظ کے ذریعے کی جائے، یعنی الفاظ کو تبدیل کر دینا تحریف لفظی کہلاتا ہے، اور تحریف معنوی سے مراد یہ ہے کہ الفاظ تبدیل نہ کیے جائیں بلکہ ان کے معنی کو تبدیل کر دیا جائے۔ اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی دو طرح سے حفاظت فرماتا ہے، ایک تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت فرماتا ہے اور دوسرا اس کی تعلیمات کی یا احکامات کی حفاظت فرماتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو خصوصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی یا سنت کی حفاظت۔ جیسے قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ احادیث کی حفاظت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب وہ نمونہ ظاہر ہے ہمیں کتب احادیث سے پتہ چلے گا، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے سنت سے پتہ چلے گا۔ تو جیسے قرآن محفوظ ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ ہے، تاکہ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارا جا سکے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ تنسیخ سابقہ شریعتوں کی فرمائی۔ تنسیخ کا لفظ نکلا ہے نسخ سے، جس کے معنی ہے مٹا دینا یا ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل کر دینا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام سے قبل جتنے مذاہب تھے، جتنے ادیان تھے،
ان سارے ادیان اور مذاہب کو اسلام نے منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک جن تعلیمات پر عمل کیا جائے گا وہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جامعیت یا تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جامع ہونا۔ سابقہ انبیاء کی اگر بات کریں تو جتنے مشہور انبیاء ہیں یا وہ انبیاء جن کا ذکر قرآن میں ہوا، تقریباً 26 انبیاء ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لیکن ان کے مکمل حالات زندگی ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کے وہ واقعات ہم جانتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے، یا وہ واقعات جو اسرائیلی روایات کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ ان واقعات کے علاوہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ان کے احوال اور حالات کیا تھے، یہ چند انبیاء کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن سارے انبیاء کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اور ان چند انبیاء کے بھی حالات زندگی مکمل طور پر دستیاب نہیں ہیں۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے وہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کی جب بھی ڈیفینیشن کی بات کی جاتی ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، تو ذہن میں رکھا جائے کہ اسلام کا لفظ نکلا ہے سالامہ سے، جس کے معنی سلامتی والا، اور اس کی جب اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ وہ مکمل ضابطۂ حیات جس میں زندگی گزارنے کے تمام شعبوں سے متعلق معلومات موجود ہوں اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ چھپا ہوا نہ ہو، اسلام کہلاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت اور ان کی سیرت کی جامعیت یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک اور خصوصیت ہے عالمگیریت یا ہماگیریت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جو پوری کائنات کی آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر دور میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر ایک اور خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے معجزات کثیرہ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ یا کرامت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خلاف خرقہ عادت جسے انسانی عقل تسلیم نہ کر سکے معجزہ یا کرامت کہلاتی ہے۔ سابقہ انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ چند معجزات تھے، محدود تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزات دیے گئے جنہیں معجزات اربع کہتے ہیں۔ کوڑی زدہ کو ٹھیک کر دینا، نابینا کو بینا کر دینا، بیمار کو تندرست کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 معجزات دیے گئے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کثیرہ عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے معراج النبی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی۔ معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں معراج کے حوالے سے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ اسی طرح کی معراج کے حوالے سے آیات سورہ نجم کے اندر بھی موجود ہیں اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہی معراج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی میں عطا ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جنت کے احوال کو دیکھا، دوزخ کے احوال کو دیکھا، فرشتوں کے احوال کو دیکھا، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ تو یہ بھی خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ اور اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے کثرت امت، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کی امت سب سے زیادہ کثیر ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ نصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ فوج در فوج دین میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی امت کی فضیلت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو ان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ کیوں بہترین ہو؟ کیونکہ بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فضیلت بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور ساتھ یہ بھی خصوصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کثیر عطا کی گئی۔ پھر اگلی خصوصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، وہ ہے حوض کوثر کے بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حوض دیا جائے گا۔ یہ آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ پانی کی وہ سبیل ہوگی جس کا ایک کنیکشن جنت کی نہر کوثر سے ملتا ہوگا، اور اس کے پانی کی اگر بات کریں تو روایات میں ملتا ہے کہ اس کا ایک گھونٹ بھی جو پی لے گا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے آب خوروں کے بارے میں، یعنی اس کے جو پیالے ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر کے آب خورے آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ یہ پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اپنے امتیوں کو ایسی شدید کرب اور مصیبت کے عالم میں جب زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ اور اس کے بعد خصوصیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونا۔ اب خاتم النبیین چونکہ عقیدہ ختم نبوت سے ریلیٹڈ ہے تو اسے ہم اسی سوال کا حصہ بناتے ہوئے تفصیل سے پڑھیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت، ختم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے مہر لگانا یا بند کر دینا، اور اصطلاحی مفہوم میں ختم کے معنی ہے آخری نبی، یعنی کہ وہ سلسلہ نبوت و رسالت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس عقیدے پر ایمان رکھنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے رسالت و نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ضمن میں چند احادیث ملاحظہ کیجئے کہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، لا نبی بعدی ولا امہ بعد امتی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب، یعنی وہ جھوٹے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ شارٹ کویسچن پیپر میں 2-3 مرتبہ آ چکا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے 3 کے نام لکھیں، تو مسیلمہ بن کذاب، اسود انسی، غلام احمد قادیانی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یا آخری رسول ہونا 3 دلائل سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ یہ بھی شارٹ کویسچن پیپر میں آتا ہے۔ پھر آخر میں سید ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب سیرت سرور عالم میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کی 4 وجوہات کا ذکر کیا، جو کہ عقلی دلیل ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ سیرت سرور عالم میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ 4 وجوہات ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کی، کہ کسی قوم میں سرے سے پہلے نبی نہ آیا ہو تب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں نبی کو بھیجتا ہے، کسی نبی کی تعلیمات نامکمل رہ گئی ہوں، جیسے میں اسی لیکچر میں پہلے بتا رہا تھا کہ اس کی تعلیمات میں ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو تو تب نیا نبی آتا ہے،
کسی نبی کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو بھیج دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور نمبر 4، سابقہ نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا ہو۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر سلسلہ نبوت اور رسالت چلتا رہا۔ اب ان 4 پر اگر غور کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو سامنے رکھیں، دیکھیے گا کہ کسی قوم میں سرے سے نبی نہ آیا ہو۔ میں بتا چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت سب لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کسی نبی کی تعلیمات نمبر 2 پہ ہے کسی نبی کی تعلیمات نامکمل رہ گئی ہوں۔ میں آپ کو عرض کر چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ مکمل ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ پھر کسی نبی کی مدد کے لیے اللہ کسی دوسرے نبی کو بھیج دے، اب چونکہ نبی موجود نہیں ہے تو اس کی مدد کے لیے بھی کسی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 4 پر ہے سابقہ نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا۔ اب یہ نمبر 4 پر جو بات لکھی ہوئی ہے ایسا بھی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، سنتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اب اگر اس موضوع کو کنکلوڈ کریں تو نتیجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔